میں نے ایک جگہ پر دیکھا مرحوم نواب صفوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مشہد میں کافی مدرسے اور مسجدیں ان کے نام کی مشہد المقدس میں بنوایا. انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے گھر میں ایک میٹنگ بلائی, اپنے بچوں کو بلایا. یہ ہونا چاہیے گھروں کی میٹنگ جو ہے, کبھی کبھار ایک دوسرے کا درد دل جانا جائے, ایک دوسرے کی مشکلات کو. انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا. سب بچے جب آ گئے, مال و دولت زیادہ تھی, انہوں نے وصیت کرنا شروع کیا. کدے کو میرے مرنے کے بعد فلاں جگہ مسجد بنوا دینا, فلاں جگہ امام بارگاہ بنوا دینا, فلاں جگہ مدرسہ بنوا دینا. اور پھر میٹنگ ختم ہوئی, انہوں نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا کہ ہمیں گھر تک چھوڑو. اب جب وہ بچہ چلا, اب اس زمانے میں نہ روڈ کی لائٹیں تھیں نہ یہ تھی, ایک لالٹین لے کر وہ پیچھے پیچھے چلا. باپ نے کہا آگے آؤ. جب آگے نہیں رہو گے تو نور کہاں سے آئے گا, روشنی کہاں سے آئے گی؟ کہ تھوڑی دیر پہلے آپ یہی سب کام کر کے جا رہے تھے کہ میرے مرنے بعد یہ کر دینا, میرے مرنے بعد یہ کر دینا. اگر جا رہے ہیں آگے تو نور آگے بھیجیے, پیچھے سے روشنی نہیں آتی ہے. پتہ نہیں بات بات ہے, پیچھے سے روشنی نہیں آتی ہے. اپنی زندگی میں جو کام ہے, میں نے دیکھا روایت میں دیکھا ہے, خدا کی قسم, پیغمبر کے حضور میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ, ایک صحابی نے مرتے وقت وصیت کیا ہے کہ اس کے کھجور جتنی بھی ہے وہ راہ خدا میں انفاق کر دیا جائے, اور اس نے وصیت کیا کہ آپ کے دست مبارک سے وہ تقسیم ہو. مرنے کے بعد اب اس زمانے کے لحاظ سے فرض کریے ایک بہت بڑے گوڈاؤن میں کھجور رکھی ہو, پیغمبر گئے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے رہے, ایک کھجور دبی سی رہ گئی تھی. پیغمبر نے اٹھایا, اصحاب کو متوجہ کرایا کہ یہ دیکھ لو اتنی زیادہ کھجوریں ہم نے تقسیم کیا, اگر اس نے اپنی زندگی میں یہ ایک دبی ہوئی کھجور کو انفاق کیا ہوتا تو ان تمام کھجوروں سے زیادہ ثواب ملتا. مسئلہ آپ کی زندگی کا ہے, آپ اپنی زندگی میں محبت مال اپنے دل سے نکال نہیں پا رہے ہو, یہی تو امتحان ہے. فقط یہ تھوڑی نہیں کہ فقیروں کی مدد ہو جائے, آپ کی بھی تربیت ہونا ہے. جب تک زندہ ہو مال کی وابستگی کتنی ہے کہ مرنے کے بعد وصیت کرتے ہو, زندگی میں نیک کام کر کے نہیں جاتے. یہ ایک امتحان ہے کہ میں ابھی تعلق میرا ٹوٹ نہیں پا رہا ہے مال سے, کہ میں سوچ رہا ہوں میری زندگی میں کیسے. لہٰذا ماں باپ کے لیے بھی مرحلہ, لیکن اولاد کے لیے, بعض اولاد کہتی نا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا, قرض ہے, یہ ہے, وہ ہے. خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ ارادہ کرو ماں باپ کا قرض اتارنے کا. قرض آپ نہیں اتارو گے, آپ ارادہ کرو گے, مدد خدا کرے گا. آپ ارادہ تو کرو, آپ کا کام ارادہ کرنا ہے, آپ کا کام قرض اتارنا تھوڑی نہیں ہے. وہ خدا ہے موجود جو ماں باپ کے لیے. میں نے ایک جگہ پر دیکھا, ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو نہ مجلسیں پڑھ پاتے تھے نہ تقریر. ہوتا ہے بہت سے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں مجلسیں نہیں پڑھ پاتے. وہ کہتے ہیں میری زندگی میں عجیب مرحلہ تھا, لیکن میرے والد نے کچھ قرض چھوڑے تھے جو مجھے ادا کرنا تھا, بھائی بہن چھوٹے تھے, سب کو سنبھالنا تھا. میں نے سارا کام کیا, اس کے بعد میری زندگی بدل گئی. آپ قدم تو اٹھاؤ, خدا کی قسم قدم تو اٹھاؤ. یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی تمہاری زندگی کو مبارک کرتی ہے.